بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا ہے کہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلے اس یسوع میں بڑھ سکیں اور اس کلام کی جانکاری کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 21 باب اس کی نامی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی ہاں، تلاوت کریں۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ ایک تھوڑی سی بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے عزیز اس طرح بھی کرتے ہیں کلام مقدس پڑھ کے تو پھر کہتے ہیں جی کہ اس کلام پر برکت ہو۔ میرے بہن بھائی، یہ تو پہلی برکت ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کے پاس پیالے ہیں جو آفتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی خطاؤں کے سبب سے فرشتے جو ہیں ان کے پاس سزائیں ہیں انسان کی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خدا ہمیشہ غصے رہتا ہے؟ خدا ہمیشہ غصے نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا مکاشفہ کا 15 باب اس کی پہلی آیت، 15 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے۔ جی ہاں، مکاشفہ 15 باب کی پہلی آیت پڑھیں۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا غضب ہے، آفتیں ہیں، لیکن یہاں ہے کہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ پھر اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی 16 باب کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ 7 پیالوں کو زمین پر کیا کرو؟ الٹ دو۔ جب پیالے زمین پر الٹے جائیں گے تو پیالے کیا ہو جائیں گے؟ خالی۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا ہے 15 کی 1 میں دیکھا ہے کہ لکھا ہے کہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ اگر خدا کا قہر ان آفتوں کے بعد ختم ہو گیا ہے تو پھر ہمارا قہر کیوں نہیں ختم ہوتا؟ انسان ہوتے ہوئے ہم بھی غصے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے عزیزوں پر، جاننے والوں پر یا اجنبی پر بھی کسی نہ کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن ہمارا وہ غصہ بڑھتا جاتا ہے، وہ قہر بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن ہم خدا کے قہر کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا قہر بھی ایک وقت میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے پیالے الٹے جاتے ہیں جو قہر کے ہیں۔ اور 21 کی ہم نے 9 جو دیکھی، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دلہن ہے، اور میں نے جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ اس کو مٹیریل سٹی نہ سمجھیں کہ سونا لگا ہوگا، چاندی لگی ہوگی اور بڑے بڑے پتھر خوبصورت جو ہیں سنگے یشب، نیلم، پکھراج اور یہ سارے جو پتھر ہیں یہ لگے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، یہ تو روحوں کا شہر ہے، یہ تو فاتح لوگوں کا شہر ہے، کیونکہ کلیسیا بھی آسمان پر اٹھائی جائے گی تو وہ نئے یروشلم میں اترتی ہوئی دکھائی دے گی۔ تو ہمارا قہر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ متی 6 باب کی 14 اور 15 آیت پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ آمین۔ تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دعائے ربانی کے فوراً بعد جو ہے خداوند یسوع نے یہ بات کہی کہ اگر تم انسانوں کے قصور معاف کرو گے
تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں معاف کرے گا، اور شرط رکھی ہے کہ اگر تم ان کو معاف نہیں کرو گے تو تمہارا باپ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، خاص کر کے وہ جو کلام مقدس سے واقف ہیں۔ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، ان کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی غصہ، نفرت، یہ نفرت کی دیواریں جو ہیں ہمیں اتنی نہیں بڑی کر دینی کہ کسی کو معاف کرنے کا بھی راستہ نہ ہو۔ اگر ہو سکے کوئی معافی مانگنا چاہتا ہو تو خداوند کے قہر کے جو پیالے تھے وہ الٹ دیے گئے، خدا کا قہر ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، ہمارا قہر بھی ختم ہونا چاہیے، ہمیں معاف کرنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔